شہر کا سب سے خطرناک آدمی تھا اور اسے سب شہنشاہ کہتے تھے، لیکن ایک لڑکی نے اس کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت کی اور اب اس کی جان خطرے میں تھی۔ یہ کہانی ہے میرال کی، جو ایک عام سی لڑکی تھی، اور دلاور شاہ کی، جو اس شہر کا بادشاہ تھا، لیکن خوف کا بادشاہ۔ دلاور شاہ کا نام سن کر لوگ کانپ جاتے تھے۔ وہ شہر کی سب سے بڑی کرائم سنڈیکیٹ کا سربراہ تھا۔ اس کے پاس ہتھیار تھے، لوگ تھے، اور سب سے بڑھ کر طاقت تھی۔ پولیس اس سے ڈرتی تھی، سیاستدان اس کے ہاتھ میں تھے، اور جج بھی اس کے خریدے ہوئے تھے۔ دلاور شاہ نے اپنی سلطنت 15 سال میں بنائی تھی۔ خون اور آگ سے اس نے اپنے سارے دشمنوں کو ختم کیا تھا، اور اب کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ دلاور شاہ کی عمر 45 سال تھی اور وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس کی کوئی بیوی نہیں تھی، کوئی بچے نہیں تھے، بس اس کا کاروبار تھا اور اس کی طاقت۔ دلاور شاہ کے دوست سب سے قریبی لوگ تھے، اور وہ صرف 2 تھے۔ ایک تھا فرحان، جو اس کا سیکنڈ ان کمانڈ تھا، اور دوسرا تھا رضوان، جو اس کا باڈی گارڈ تھا۔ میرال ایک 22 سالہ لڑکی تھی جو جرنلزم کی طالبہ تھی۔ وہ شہر کے حالات پر رپورٹنگ کرنا چاہتی تھی، اسے سچ سامنے لانا پسند تھا۔ میرال کے والد ایک ٹیچر تھے اور ماں گھر کی خاتون۔ میرال کا ایک چھوٹا بھائی تھا بھی، جس کا نام شہریار تھا۔ میرال ایک دن یونیورسٹی میں اپنے پروجیکٹ کے لیے ریسرچ کر رہی تھی۔ اس کا ٹاپک تھا شہر میں آرگنائزڈ کرائم۔ میرال نے دلاور شاہ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا۔ اسے جتنا پتہ چلا اتنا حیران ہوتی گئی کہ ایک آدمی اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے اور پولیس کچھ نہیں کرتی۔ میرال نے غصے سے کیا کیا کہ وہ دلاور شاہ پر ایک تفصیلی رپورٹ لکھے گی۔ اس نے لوگوں سے انٹرویو کرنا شروع کیے جن کو دلاور شاہ نے نقصان پہنچایا تھا، لیکن سب ڈرتے تھے، کوئی کیمرے پر بات نہیں کرتا تھا۔ میرال نے پھر بھی کوشش جاری رکھی۔ اس نے چھپ کر کچھ لوگوں کے انٹرویو لیے۔ اس نے دلاور شاہ کے کاروبار میں پتہ لگایا کہ وہ کیا کرتا ہے، اسمگلنگ، منشیات اور ہتھیاروں کی تجارت۔ 2 ہفتے بعد میرال نے اپنی رپورٹ مکمل کی اور اسے ایک لوکل نیوز چینل کو بھیجا۔ چینل والوں نے رپورٹ دیکھی اور حیران ہوئے کہ یہ لڑکی اتنی باہمت کیسے ہو سکتی ہے، لیکن پھر انہوں نے رپورٹ نشر کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک۔ میرال نے کہا کہ لیکن یہ سچ ہے۔ چینل والوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے۔ میرال نے پھر دوسرے چینلز کو بھیجا، لیکن کسی نے بھی نشر نہیں کیا۔ میرال کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ سب ڈرے ہوئے ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سوشل میڈیا پر اپنی رپورٹ ڈالے گی۔ میرال نے ایک ویڈیو بنائی جس میں اس نے دلاور شاہ کے سارے کاموں کو بے نقاب کیا۔ اس نے ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی اور فیس بک پر شیئر کر دی۔ 24 گھنٹے میں ویڈیو وائرل ہو گئی۔ لاکھوں لوگوں نے دیکھا اور شیئر کیا۔ لوگ حیران تھے کہ کسی نے اتنی ہمت کیسے کی۔ میرال کو ہزاروں میسیجز آئے۔ کچھ لوگوں نے اسے سپورٹ کیا اور کہا کہ تم نے اچھا کیا، لیکن بہت سارے لوگوں نے وارننگ دی کہ یہ بہت خطرناک ہے، تمہیں اپنی جان کا خطرہ ہے۔ دلاور شاہ کو جب پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے فرحان کو بلایا اور کہا یہ لڑکی کون ہے؟ فرحان نے کہا باس، اس کا نام میرال ہے اور وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ دلاور شاہ نے کہا اس کا پتہ لگاؤ اور اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ فرحان نے کہا کہ جی باس۔ اگلے دن فرحان نے میرال کا پتہ لگایا اور اس کے گھر کے باہر اپنے آدمی بھیج دیے۔ میرال جب یونیورسٹی سے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ باہر کچھ آدمی کھڑے ہیں۔ اسے کچھ عجیب لگا، لیکن وہ اندر چلی گئی۔ رات کو 8 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرال کے والد نے پوچھا اور دروازہ کھولا اور باہر فرحان اور 4 آدمی کھڑے تھے۔ فرحان نے کہا کہ میرال کہاں ہے؟ والد نے کہا کہ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ آپ میری بیٹی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرحان نے کہا کہ بس ہمیں اس سے ملنا ہے۔ میرال باہر آئی اور پوچھا
کہ آپ کون ہیں؟ فرحان نے کہا میرا نام فرحان ہے اور مجھے باس نے بھیجا ہے۔ میرال سمجھ گئی کہ یہ دلاور شاہ کے آدمی ہے۔ اس نے کہا مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا اور نہ ہی آپ سے ملنا ہے اور نہ ہی آپ کے کسی باس سے فرق پڑتا ہے۔ فرحان نے کہا لیکن باس نے بلایا ہے، تمہیں جانا ہوگا۔ میرال نے کہا اگر میں نے انکار کیا تو؟ فرحان نے مسکرا کر کہا کہ پھر ہم زبردستی لے جائیں گے۔ میرال کے والد نے کہا کہ نہیں، میری بیٹی کہیں نہیں جائے گی۔ فرحان نے کہا کہ انکل آپ بیچ میں نہ پڑے ہو، آپ دخل نہ دیں، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میرال نے اپنے والد کو دیکھا اور کہا کہ ابو کوئی بات نہیں۔ والد نے کہا کہ نہیں میرال، یہ بہت خطرناک ہے۔ میرال نے کہا کہ اگر میں نہیں گئی تو یہ لوگ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ میرال فرحان کے ساتھ چلی گئی اور اسے ایک بڑی گاڑی میں بٹھایا گیا اور وہ شہر سے باہر کی طرف لے جایا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کے باہر رکی۔ میرال کو اندر لے جایا گیا۔ اندر ایک بڑا ہال تھا۔ جب دلاور شاہ ایک بڑے صوفے پر بیٹھا تھا، وہ ایک مہنگا سوٹ پہنے ہوا تھا اور سگار پی رہا تھا۔ دلاور شاہ نے میرال کو دیکھا اور مسکرایا۔ اس نے کہا کہ تم ہو میرال؟ میرال نے کہا ہاں۔ دلاور شاہ نے کہا کہ تم بہت بہادر ہو یا بہت بے وقوف ہو؟ میرال نے کہا کہ میں سچ بولنے میں یقین رکھتی ہوں۔ دلاور شاہ ہنسا اور کہا کہ سچ یہاں تمہیں مار ڈالے گا۔ میرال نے کہا تو پھر مار دیں۔ دلاور شاہ نے میرال کو غور سے دیکھا۔ اس نے کہا کہ تم ڈرتی نہیں ہو؟ میرال نے کہا کہ میں ڈرتی ہوں لیکن میں چپ نہیں رہوں گی۔ دلاور شاہ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرال نے کہا ہاں، لیکن اگر آپ نے مجھے مارا تو وہ اور بھی لوگ آواز اٹھائیں گے۔ دلاور شاہ نے کہا کون لوگ؟ کیسے لوگ؟ سب ڈرے ہوئے ہیں۔ میرال نے کہا ابھی ڈرے ہوئے ہیں لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ کوئی ایک نے ہمت کی ہے تو وہ بھی کریں گے۔ دلاور شاہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں نہیں ماروں گا میرال، لیکن میرال حیران ہوئی۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ دلاور شاہ نے کہا کہ کیونکہ تم بہت انٹرسٹنگ ہو اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنی دیر تک زندہ رہتی ہو۔ میرال نے کہا کہ یہ کیا مطلب؟ دلاور شاہ نے کہا تم جاؤ، اپنا کام جاری رکھو، مگر یاد رکھنا میری آنکھیں تم پر ہے۔ اگر تم نے کچھ زیادہ کیا تو پھر میں تمہیں نہیں بخشوں گا۔ میرال نے کہا کہ میں نہیں رکوں گی دلاور شاہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے۔ فرحان نے میرال کو واپس گھر چھوڑ دیا۔ میرال کے والدین بہت پریشان تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میرال نے سب بتا دیا۔ والد نے کہا کہ میرال پلیز اب بند کرو یہ سب، یہ بہت خطرناک ہے۔ میرال نے کہا کہ نہیں ابو، میں نہیں رکوں گی۔ اگلے دن میرال نے ایک اور ویڈیو بنائی جس میں اس نے بتایا کہ دلاور شاہ نے اسے دھمکی دی ہے لیکن وہ رکے گی نہیں۔ یہ ویڈیو بھی وائرل ہو گئی اور لوگوں نے میرال کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ شروع کیا آئی اسٹینڈ ود یو میرال۔ پولیس پر بھی دباؤ بڑھنے لگا، وہ کچھ کرے۔ دلاور شاہ کو یہ سب پسند نہیں آیا۔ اس نے فرحان سے کہا اس لڑکی کو ڈرانے کا کوئی اور طریقہ نکالو۔
اس کو کسی طرح سے بھی روکو۔ فرحان نے کہا کہ بوس، ہم اس کے بھائی کو اٹھا سکتے ہیں۔ دلاور شاہ نے کہا تو ٹھیک ہے، تم کرو۔ اگلے دن جب شہریار اسکول سے گھر آ رہا تھا تو فرحان کے آدمیوں نے اسے روکا اور اٹھا لیا۔ شہریار کو ایک گودام میں لے جایا گیا اور وہاں قید کر دیا۔ فرحان نے میرال کو فون کیا اور کہا کہ تمہارا بھائی ہمارے پاس ہے۔ میرال کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے کہا تم نے کیا کیا؟ فرحان نے کہا کہ بوس کا آرڈر تھا، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بھائی محفوظ رہے تو اپنی ویڈیوز بند کر دو۔ میرال نے کہا کہ پلیز اسے چھوڑ دیں، وہ بچہ ہے، آپ کی دشمنی میرے ساتھ ہے، اس کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں؟ فرحان نے کہا یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میرال رونے لگی۔ اس نے اپنے والد کو بتایا۔ والد نے کہا کہ ہم پولیس کو بتاتے ہیں۔ میرال نے کہا کہ نہیں ابو، اگر ہم نے پولیس کو بتایا تو وہ شہریار کو مار دیں گے۔ میرال نے سوچا اور پھر اس نے فرحان کو فون کیا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی ویڈیوز بند کر دوں گی، لیکن تمہیں میرے بھائی کو چھوڑنا ہوگا۔ فرحان نے کہا کہ پہلے تم اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کرو اور ایک ویڈیو بناؤ جس میں معافی مانگو۔ میرال نے کہا کہ یہ سب ناممکن ہے۔ فرحان نے کہا کہ پھر اپنے بھائی کو الوداع کہو۔ میرال نے روتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کروں گی۔ میرال نے اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کی اور پھر ایک نئی ویڈیو بنائی جس میں اس نے کہا کہ اس نے غلطی کی اور اس نے معافی مانگی کہ وہ غلط تھی۔ یہ ویڈیو دیکھ کر لوگ حیران ہوئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ ڈر گئی ہے اور میرال کو اس نے دھمکی دی ہے، لیکن کچھ نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ سچ ہو۔ ویڈیو کے 2 گھنٹے بعد شہریار کو گھر کے باہر چھوڑ دیا گیا۔ شہریار ٹھیک تھا لیکن بہت ڈرا ہوا تھا۔ میرال نے اسے گلے لگایا اور معافی مانگی۔ اس نے کہا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے شہریار۔ شہریار نے کہا نہیں آپا، آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، آپ نے صحیح کیا۔ اگلے دن میرال کو ایک میسیج ملا۔ یہ ایک نامعلوم نمبر تھا۔ میسیج میں لکھا تھا اگر تم واقعی سامنے سچ لانا چاہتی ہو تو کل شام 5 بجے پارک میں آؤ، میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے۔ میرال نے سوچا اور کہا کیا یہ چال ہے؟ لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جائے گی۔ اگلے دن شام 5 بجے میرال پارک میں گئی، وہاں ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ 5 منٹ بعد ایک آدمی آیا اور اس کے پاس بیٹھا۔ میرال نے اسے دیکھا۔ یہ ایک 40 سالہ آدمی تھا جو سادہ کپڑوں میں تھا۔ آدمی نے کہا میرا نام زکریا ہے، میں 15 سال سے دلاور شاہ کے ساتھ کام کرتا تھا لیکن اب میں نے چھوڑ دیا ہے۔ میرال بہت حیران ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ کیوں؟ زکریا نے کہا کیونکہ میں نے بہت برے کام کیے اور اب میں سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ میرال نے کہا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ زکریا نے ایک پرس نکالا اور میرال کو دیا۔ اس میں کچھ ڈاکیومنٹس ہیں اور ایک فلیش ڈرائیو۔ زکریا نے کہا اس میں دلاور شاہ کے سارے غلط کاموں کے ثبوت ہیں، اکاؤنٹس نمبر، ڈیلز، سب کچھ۔ اگر یہ سامنے آ جائے تو دلاور شاہ ختم ہو جائے گا۔ میرال نے کہا تم یہ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ زکریا نے کہا کیونکہ تم میں ہمت ہے اور یہ تم کر سکتی ہو۔ تم اس کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات کی۔ میرال نے ڈاکیومنٹس لیے اور کہا کہ شکریہ۔ زکریا نے کہا لیکن خیال
رہے، یہ بہت خطرناک ہوگا۔ اگر دلاور شاہ کو پتہ چلا کہ میں نے تمہیں یہ دیا ہے تو وہ مجھے مار دے گا اور تمہیں بھی۔ میرال نے کہا، میں سمجھتی ہوں، اور پھر زکریہ چلا گیا۔ میرال گھر آئی اور اس نے ڈاکیومنٹس دیکھے۔ یہ واقعی بہت بڑی چیز تھی، اس میں سب کچھ تھا، دلاور شاہ کے سیاسی رابطے، اس کے سب غلط کام اور اس کے بینک اکاؤنٹس، اس کی ڈیلز، سب کچھ۔ میرال نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ سب پبلک کرے گی، لیکن اس بار وہ ہوشیار رہے گی۔ اس نے ایک جرنلسٹ دوست کو فون کیا جو ایک بڑے اخبار میں کام کرتا تھا، اس کا نام تھا فہد۔ میرال نے فہد کو سب بتایا۔ فہد نے کہا، یہ بہت بڑی خبر ہے لیکن بہت خطرناک بھی۔ میرال نے کہا کہ میں جانتی ہوں لیکن ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ فہد نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے ایڈیٹر سے بات کرتا ہوں۔ اگلے دن فہد نے میرال کو بتایا کہ اخبار یہ خبر چھاپنے کو تیار ہے۔ میرال بہت خوش ہوئی، لیکن انہیں پہلے سارے ڈاکیومنٹس ویریفائی کرنے ہوں گے۔ میرال نے فہد کو سب ڈاکیومنٹس دیے۔ اخبار نے ایک ہفتہ لے کر سب کچھ چیک کیا، ساری ویریفیکیشن کی کہ سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں، یا فیک ہے یا ریئل۔ ایک ہفتے بعد اخبار نے فرنٹ پیج پر سب کچھ چھاپا، سرخی ساتھ، دلاور شاہ کی تاریخ سلطنت نے راز افشاں۔ خبر میں سب کچھ تھا کہ دلاور شاہ کیسے کام کرتا ہے، کون لوگ اس کے ساتھ ہیں، کتنے پیسے ہیں، سب کچھ۔ یہ دیکھ کر پورے شہر میں ہنگامہ ہو گیا۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج کرنے لگے کہ دلاور شاہ کو گرفتار کیا جائے۔ میڈیا نے بھی اس خبر کو بڑے پیمانے پر کور کیا، پولیس پر دباؤ بڑھایا، ہر طرف خبریں پھیلائیں۔ دلاور شاہ کو جب پتہ چلا تو وہ بہت غصے میں آیا۔ اس نے اخبار کو پھاڑ کر اس کے ٹکڑے کر دیے اور پھینک دیا۔ وہ اتنا چیخا کہ یہ کیسے ہوا؟ فرحان نے کہا کہ باس، لگتا ہے کسی اندر والے نے یہ معلومات دی ہیں۔ دلاور شاہ نے کہا کہ پتہ لگاؤ کون ہے اس نے یہ سب کچھ کیا، کس نے نمک حرام کیا، اور اسے میرے سامنے لاؤ۔ فرحان نے تحقیقات شروع کی اور 2 دن بعد پتہ چلا کہ زکریہ نے میرال کو یہ ڈاکیومنٹس دیں۔ دلاور شاہ نے زکریہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن زکریہ غائب ہو چکا تھا، وہ شہر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ دلاور شاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر زکریہ نہیں ملتا تو میرال کو لاؤ۔ فرحان نے میرال کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ میرال کے گھر آدمی بھیجے لیکن میرال گھر نہیں تھی۔ اس کے والدین نے کہا کہ وہ کہیں گئی ہے، ہمیں نہیں پتا کہاں۔ حقیقت میں میرال کو پتہ تھا کہ اب خطرہ ہے، اس لیے وہ ایک محفوظ جگہ چھپ گئی تھی۔ پولیس نے بھی اب تحقیقات کرنا شروع کر دی تھی اور انہوں نے دلاور شاہ کے کچھ ٹھکانوں پر چھاپے مارے لیکن دلاور شاہ ہوشیار تھا، اس نے پہلے سے ہی سب کچھ کور کر دیا تھا، سارے ثبوت کو جڑ سے مٹا دیا تھا۔ 3 دن گزر گئے، دلاور شاہ کو میرال کا پتہ نہیں چل رہا تھا اور پولیس اس پر دباؤ بڑھاتی جا رہی تھی۔ ایک رات دلاور شاہ اپنے فارم ہاؤس میں اکیلا بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیسے یہ سب کچھ ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی لڑکی نے اس کا سب کچھ برباد کر دیا، اس کی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی وقت اس کا فون بجا، یہ ایک نامعلوم نمبر تھا۔ دلاور شاہ نے فون اٹھایا اور دوسری طرف سے میرال کی آواز آئی۔ میرال نے کہا کہ دلاور شاہ۔ ہیلو دلاور شاہ۔ دلاور شاہ نے کہا کہ تم میرال؟ میرال نے کہا ہاں، میں۔ دلاور شاہ نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی
میرال نے کہا، میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا تھا۔ دلاور شاہ نے کہا، تم نے میری زندگی برباد کر دی، میرا سب کچھ برباد کر دیا۔ میرال نے کہا کہ نہیں، آپ نے خود اپنی زندگی برباد کی، آپ نے غلط کام کیے اور اب آپ کو سزا ملے گی۔ دلاور شاہ نے کہا کہ ابھی کچھ نہیں ہوا، ابھی بھی میں طاقتور ہوں۔ میرال نے کہا، لیکن اب لوگ جاگ گئے ہیں، آپ کی طاقت اب کسی کام کی نہیں، آپ کی طاقت ختم ہونے والی ہے۔ دلاور شاہ نے کہا کہ ہم دیکھیں گے، اور پھر اس نے فون رکھ دیا۔ اگلے دن پولیس نے دلاور شاہ کے خلاف وارنٹ جاری کیا، لیکن جب پولیس اس کو گرفتار کرنے لگی تو دلاور شاہ غائب تھا۔ فرحان اور رضوان بھی نہیں تھے، وہ سب غائب ہو چکے تھے۔ لگتا تھا کہ سب بھاگ گئے ہیں۔ میرال کو جب پتہ چلا تو وہ باہر آئی۔ اس نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں اس نے کہا کہ یہ ہماری جیت ہے، ہم نے ثابت کر دیا کہ سچ کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ لیکن اسی رات جب میرال گھر سو رہی تھی تو اس کی کمرے کی کھڑکی ٹوٹی اور کوئی اندر آیا۔ میرال اٹھی اور دیکھا کہ یہ دلاور شاہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گن تھی اور وہ میرال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرال چیخنا چاہتی تھی لیکن دلاور شاہ نے کہا کہ ایک آواز بھی نکالی تو میں پورے گھر کو اڑا دوں گا۔ میرال خاموش ہو گئی۔ دلاور شاہ نے کہا کہ تم نے سوچا تھا کہ تم جیت گئی، لیکن نہیں، کھیل ابھی باقی ہے اور ابھی ختم نہیں ہوا۔ میرال نے کہا، تم مجھے مار کر کیا حاصل کرو گے؟ دلاور شاہ نے کہا کہ اطمینان۔ اور پھر اس نے ٹریگر دبانا شروع کیا اور آگے کیا ہونے والا ہے یہ سب معلوم ہوگا نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔